زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور نمبر گیم پوری کرنے کے لیے تاریخ کی بدترین ہارس ٹریڈنگ، وزیر اعظم کا ان کی حکومت گرانے میں امریکی سازش کا الزام، ہمارے آرمی چیف کا سیکورٹی ڈائلاگ میں امریکہ کی طرف واضح جھکاؤ، ڈپٹی اسپیکر کا تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کو مسترد کرنا، وزیر اعظم کا اسمبلیاں تحلیل کر کے نئے الیکشنز کروانے کا اعلان، اپوزیشن جماعتوں کا اسمبلی میں احتجاج اور عمران خان کی مخالفت میں 197 ووٹ، آئینی بحران کے خاتمے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کا سو موٹو نوٹس، اپوزیشن رہنماؤں کا بیرونی سازش کا حصہ بننے سے انکار، آرمی چیف اور سیکورٹی ایجنسیوں سے تحقیقات کا مطالبہ، وزیر اعظم کا ساتھ چھوڑ جانے والے قریبی ساتھیوں کی پریس کانفرنسیں اور الزامات کی بوچھاڑ، فوج کی سیاسی انجینئرنگ کی ناکامی کے بعد ملک جوڈیشل انجینئرنگ کی طرف گامزن۔ ناظرین، آج کل یہ پاکستانی سیاست کی تازہ ترین موضوعات ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کو ایک مصنوعی سیاسی بحران کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، اور یہ سچویشن سورہ روم کی آیت نمبر 41 کے بالکل مشابہ لگتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چھکائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ ناظرین، یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا درا ہے، اور اس نازک ترین صورتحال میں یہی دعا کی جا سکتی ہے، اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں ملک کی تازہ ترین صورتحال پر تجزیہ حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے یہ جو تحریک پیش کی گئی تھی اس کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کی یہ رولنگ جو ہے، آپ عمران خان کی حکومت کی سیاسی شکست سے بچنے کے لیے یہ سیاسی خودکشی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، اخلاقی سطح پر اگر میں اس چیز کو دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ عمران خان کے سیاسی جو حریف ہیں انہوں نے آئین شکنی کی، قانون کی دھجیاں اڑائی، لوگوں کے ضمیر خریدے اور پیسے دے کر لوگوں کو اپنے طرف ہانک لیا، یہ سب کچھ ہوا اور یہ انتہائی غلط تھا، یہ انتہائی غلیظ تھا، یہ انتہائی شرمناک تھا۔ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ان کی سطح پہ نہیں اترنا چاہیے تھا۔ عمران خان کو ان چیزوں کا جواب اخلاقی سطح پہ دینا چاہیے تھا۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس قسم کی رولنگ ڈپٹی اسپیکر سے نہ دلواتا اور اس تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرتا، چاہے اس کے کرسی چھوڑنی پڑتی۔ اس کا یہ نتیجہ یقیناً نکلتا کہ اس کے اخلاقی طور پر بھی اس کی برتری حاصل ہو جاتی اور عوام میں بھی اس کو مقبولیت حاصل ہو جاتی۔ یہ تو ہے اخلاقی سطح پر بات، لیکن اصل میں ہوا کیا، حقائق کیا ہیں، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ذرا اس سارے معاملے کو آغاز سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی، یہ صورتحال بالآخر کیوں پیدا ہوئی۔ دیکھیے، آغاز میں ہوتا کیا ہے، پہلے ہی کچھ لوگوں کو خریدا جاتا ہے، ان کو سندھ ہاؤس میں بند کر دیا جاتا ہے۔ پہلے تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے۔ بعد میں جب سندھ ہاؤس کا انکشاف ہوتا ہے کہ انہیں سندھ ہاؤس میں بند کر دیا گیا ہے، تو پھر وہ باہر آ جاتے ہیں اس خیال سے کہ کوئی چھاپا وغیرہ پڑے اور تو ان کو اس طرح کی برآمدگی کرنی پڑے، تو یہ لوگ سندھ ہاؤس سے باہر آ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں پیسے دے کر پی ڈی ایم نے خریدا تھا اور عمران خان کے خلاف انہوں نے استعمال کرنا تھا۔ پھر ان کو سندھ ہاؤس سے نکال کر اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں 15 کمرے لیے گئے، ان 15 کمروں میں ان کو بند کیا گیا۔ عام آدمی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کا ایک پرانا جیالہ تھا، فوت ہو گیا ہوا ہے، اس کا بیٹا اس کے ہوٹل کے
اخراجات ادا کر رہا تھا، اور اس خرید و فروخت میں ہمارا ایک سب سے بڑا میڈیا ہاؤس اس طرح انوالو تھا کہ وہ یہ پیسے باہر ان کو، ملک سے باہر ان کو دلوا رہا تھا. میڈیا ہاؤس، ایک میڈیا ہاؤس انوالو تھا. اصل میں پی ڈی ایم نے یہ حرکت کر کے کہ لوگوں کی خرید و فروخت کا مسئلہ کر کے انہوں نے آئین کو توڑا، انہوں نے قانون کو توڑا، بد اخلاقی کی انتہا کر دی کہ لوگوں کو یوں خریدا جیسے کوئی بیر بکریاں خریدتا ہے. اور پھر اگر آپ نے وہ سین دیکھا ہو، اگر وہ تو کمال کا وہ سین تھا جب انہیں قومی اسمبلی میں لایا گیا، ان کے دونوں طرف بندے کھڑے کر دیے گئے اور ان کو بیچ میں سے گزارا کیا، بالکل اس طرح جیسے بیرے چاڑنے والا سٹک لے کر ان کو چلاتا ہے اور وہ اسی طرف چلی جاتی ہیں جس طرح وہ چلا رہا تھا، اس طرح ان کو قومی اسمبلی میں داخل کیا. یہ یعنی میں کہتا ہوں سیاست کی نہیں، انسانیت کی تذلیل تھی جو کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے جمہوریت پر ایک مزائل، جمہوریت شکن مزائل جو ہے وہ داغ دیا. لہذا میں تو یہاں سب سے پہلے تو یہ تجویز کروں گا کہ پی ڈی ایم اپنے نام میں تھوڑی سی تبدیلی کرے. اگر اس کا نام پی اے ڈی ایم ہو جائے، پی ڈی ایم کی بجائے پی اے ڈی ایم، تو زیادہ بہتر ہوگا. پی اے ڈی ایم سے مراد پاکستان اینٹی ڈیموکریٹک موومنٹ. یہ جمہوریت کی دشمنی تھی، جو کچھ بندوں کو خرید کر جو کچھ کیا گیا اور پھر جس طرح یہ سارا معاملہ کیا گیا اور یہ ایک ایسا طوفان ملک میں کھڑا کر دیا گیا جس کے باہر وہ اس بنیاد کے باندھنے کے نتائج ہیں جو اب سب سامنے آ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بالکل ایک واضح ہمیں باہر کا ہاتھ نظر آتا ہے. پہلے تو وزیر اعظم نے 27 مارچ کو ایک خط لہرایا کہ جی یہ مجھے دھمکی امیز خط بھیجا گیا ہے. ایک سیاستدان اپنی سیاست بچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے ایک خط بھٹو نے بھی لہرایا تھا، تو شاید یہ خط لہرایا جا رہا ہے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. لیکن پھر ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی این ایس سی کی. اس این ایس سی کی میٹنگ میں تینوں سربراہان فوج، انہوں نے اس کو دیکھا کہ یہ ہمارے ملک کے اندرونی حالات میں یہ ایک خوفناک قسم کی مداخلت ہے. اتنے اہم ترین عہدوں کے لوگوں نے اس کی توثیق کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حسین حقانی کا ایک سامنے رول نظر آیا. یہ حسین حقانی صاحب وہی ہیں جنہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے باغی قرار دیا تھا میمو گیٹ میں، میمو گیٹ میں کہ یہ پاکستان کا باغی ہے، یہ پاکستان کا دشمن ہے. اور یہی ہے جس نے لنک قائم کروایا. یہ بہرحال میں کہہ رہا ہوں اس میں غلطی ہو سکتی ہے، میں اس کا کوئی ثبوت نہیں دے رہا کہ واقعتاً حسین حقانی نے ہی یہ جو ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم لا رہے ہیں تحریک عدم اعتماد، لا نہیں رہی، سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر ایسی تاریخیں ملی کہ ایک 7 تاریخ کو وہ میٹنگ ہوتی ہے جس کے منٹس بنا کے امبیسڈر نے پاکستان کو بھجوائے، جو اس بات کی صاف غمازی کر رہی تھی کہ پاکستان کو کہا گیا کہ اگر عمران خان پاکستان میں وزیر اعظم رہتا ہے تو آپ کو بہت تکلیف آئے گی، اور اگر عمران خان کو آپ فارغ کر دیتے ہیں، اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں رہتا تو الفاظ سنیے پھر آپ کو معاف کر دیا جائے گا. گارڈین اخبار لندن کا لکھتا ہے کہ یہ کام تو امریکہ نے 6 ماہ سے شروع کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کا شروع کیا تھا. پھر معلوم ہوا کہ ایک خاص میٹنگ صدر امریکہ کی صدارت میں ہوئی جس میں اسسٹنٹ ڈونلڈ لو کو یہ ذمہ داری سونپی گئی. یہ تھا، یہ اسسٹنٹ سیکرٹری ہے سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کا جو ہے، لو جو ہے، اس کو یہ ذمہ داری سونپی کہ یہ اس نے کہا. اس نے پھر امبیسڈر سے میٹنگ کی ہمارے سے، اس نے وہ دھمکی امیز باتیں کی جن کے منٹس بنا کر ہمارے امبیسڈر نے پھر جو ہمیں بھیجے. اور لیکن یہ بنیادی طور پر جو بائیڈن کی صدارت میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا اگلا حصہ تھا. اس خط میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے، اس میٹنگ میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے. اور مزے کی بات ہے کہ تحریک عدم اعتماد ابھی پیش نہیں ہوئی. اگلے دن 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے. یہ لنک صاف نظر آ رہا ہے. سب حیران تھے کہ یہ کیوں نہیں تحریک عدم اعتماد پیش کر رہے. اس پر ایک سوال کھڑا ہوا، سوال کھڑا کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے جی کہ اگر 7 تاریخ کو یہ خط ملا تھا تو 15 دن یہ کیا کرتے رہے، 15-20 دن. اس کا جواب گورنمنٹ کی طرف سے یہ آیا کہ کیونکہ OIC کانفرنس تھی
تو وہ ملک میں پینک نہیں پھیلانا چاہتے تھے کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. بہرحال میں اب چاہوں گا کہ تھوڑا سا امریکہ کے رول کو تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے. ہمارے مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف صاحب ہیں, جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے, تو ان کا جواب تھا کہ پاکستان تو وینٹیلیٹر پہ ہے, اگر امریکہ مدد نہیں کرے گا تو پاکستان تو وینٹیلیٹر پر ہے, تو پاکستان کا حال کیا ہوگا. اس پر ایک دوسرے چینل نے شہباز شریف سے سوال کیا کہ بھائی صاحب خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پاکستان وینٹیلیٹر پر ہے اور امریکہ کے بغیر وہ چل نہیں سکتا. تو انہوں نے فرمایا بیگرز آر ناٹ چوزرز, یعنی انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہمارا بلا تو جو ہے وہ غلامی جو چل رہی ہے اس کو قائم رکھنے میں ہے. بالکل صاحب یہی مطلب نکلتا ہے. میں خاص طور پر یہاں حوالہ دوں گا بانی تنظیم محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا. میں داد دیتا ہوں اور میں تحسین کرتا ہوں, اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے وین کے صحیح معنوں میں تحسین کر سکوں. 40 سال پہلے کی بات ہے, مجیب الرحمان شامی کو ڈاکٹر صاحب نے بلایا ایڈیٹوریم میں تقریر کرنے کے لیے. وہاں ان سے دوران تقریر سوال کر دیا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے سب سے بڑا. انہوں نے کہا جی انڈیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں, میرے خیال میں امریکہ. اس وقت سے لے کر آج تک تنظیم اسلامی بھی اسی بات کا ڈنڈورا پیٹ رہی ہے کہ پاکستان کا اصل دشمن جو ہے وہ امریکہ. اب مزید اب سن لیجئے کہ مزید کتنے ثبوت ملتے ہیں کہ یہ امریکہ سب کچھ کروا رہا ہے. 5 اپریل 2022 کو روس کی وزارت خارجہ سامنے آتی ہے اور وہ بالکل صاف بالکل کسی سفارتی رکھ رکھاؤ کے بغیر اعلان کرتی ہے کہ پاکستان کے معاملات میں امریکہ مداخلت کر رہا ہے اور پاکستان میں رجیم چینج چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایسی حکومت ہو جو روس کی دوست نہ ہو. یہ روس کے وزارت خارجہ نے بالکل واضح طور پر بیان دیا. یہ سارے اس بات کے مطلب ثبوت ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ کس طرح اس کھیل رہا تھا اس تحریک عدم اعتماد کے ساتھ. اب پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کیا وہ اس بات کو جب یہ اتنے ثبوت آئے, میں سر اس کے علاوہ بھی بہت سے ثبوت ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعتاً امریکہ نے ہی پیچھے سے یہ سب کچھ کروا رہا ہے. تو پاکستانی 22 کروڑ عوام کے لیے یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ کیا ہماری یہ حیثیت ہے, ہم اس طرح کی قوم ہیں کہ کوئی ملک جب چاہے ہمارے ملک میں پیسے خرچ کرے اور وقت کی حکومت کو اٹھا کر باہر پھینک دے. اور میں حیران ہوں کہ یہ بات پھر اس طرح یہ آئیڈیا یہ بیانیاں اس طرح بکا کہ امریکہ کا آج یہ حال ہے کہ روزانہ وائٹ ہاؤس کا کوئی نہ کوئی ترجمان سامنے آتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس داغ کو دھوئے. ہم نے تو یہ کہا تھا, ہم نے تو یہ نہیں کیا, ہمارا تو یہ ہے. اور یہ بات یہ بیانیاں یہ نہیں کہ پاکستان تک ہی رہا ہے. چائنا نے ٹرکی نے میں حیران ہوں کہ ٹرکی نے اس معاملے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. چائنا کے سفیر نے ایک ٹویٹر پر بھی اس حوالے سے کچھ لکھا ہے اور ایک سکیچ بنایا بڑا خوبصورت. اس نے دکھایا ایک ہاتھ ہے, اس ہاتھ پہ وہ اوپر امریکہ کا جھنڈا لپٹا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں پستول ہے, اور اس نے شکل ہی دکھائی کسی کے یہ کن پٹی سے ہم کرتے ہیں اس پہ رکھی ہوئی ہے. یعنی تمام ممالک اس دنیا کے جو بھی اینٹی امریکہ ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے, اور یہ بات تو ہمارے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں آ چکی ہے کہ امریکہ پچھلے 50-55 سالوں میں دنیا کی 84 رجیمز جو ہیں وہ چینج کرتا ہے. جہاں اس کو معلوم ہو کہ یہ حکمران یہ حکومت میرے مطابق نہیں چلے گی, وہاں وہ حکومت چینج کرا دیتا ہے. ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے یہ انتہائی شرمناک بات ہے. 100 بار حکومت جائے, عمران کی جائے, کسی کی جائے, 100 بار جائے, لیکن وہ پاکستان کے عوام وہ اس حکومت کو ختم کرے. امریکہ کون ہے, کیوں امریکہ کرتا ہے, کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم یہ قبول کر لیتے ہیں کہ امریکہ پیسے لگائے
پیسے بھیجے, کچھ بندے خریدے, کچھ پارٹیاں ساتھ ملائیں اور جو ہے پاکستان میں حکومت چینج کر کر وہ مار دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو, پاکستان کی عوام کو بھوکا رہنا برداشت کر لینا چاہیے. وہ جب کبھی کہا تھا نا بھٹو نے کہ ہم گھاس کھا لیں گے, ایٹم بم بنا لیں گے, وہ ہمارا ایٹم بم بن گیا بغیر گھاس کے کھانے کی. لیکن اس وقت ضروری ہے کہ ہم عوام کو یہ سمجھیں کہ وہ گھاس کھا لے, امریکہ کی اس ڈکٹیشن کو قبول نہ کریں. اچھا, ہم نے دیکھا کہ اس معاملے میں ہمارے بہت سی اسٹانسز بڑے عجیب طرح چینج ہوئے ہیں. ایک دفعہ ہمارا نعرہ تھا سول بالادستی, ہمارا نعرہ تھا کہ پارلیمنٹ بالادست ہے. آج وہی لوگ پارلیمنٹ کو جوڈیشری کے انڈر کر رہے ہیں. ہمارے رضا روبانی صاحب کہتے تھے 2018 کا ان کا آپ ویڈیو سن لیں, وہ فرماتے تھے سپیکر کا اسمبلی کے اندر کوئی بیان, کوئی کام اسے کسی صورت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس وقت 2018 میں یہ کہہ رہے تھے. آج وہ فرما رہے ہیں کہ ڈپٹی سپیکر نے آئین تلف کر دیا, آئین خراب کر دیا, یہ کر دیا. اور بعض چینل ان کا 2018 کا بھی چلا رہے ہیں اور آج کا بھی چلا. یہ ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ تو بدلتے ہیں اپنے سٹانسز. یہ وکلا کو اس طرح اپنے سٹانسز دوسروں کے لیے بدلنے کی بات سمجھ نہیں آتی. پھر آپ دیکھیں کہ لو کی باقاعدہ کلاس لیتی ہے کانگریس. کیا کام کیا ہے تم نے؟ کیوں روس کے خلاف ہمیں ووٹ نہیں ملے؟ میں نے وہ ویڈیو خود دیکھی ہے جس میں کانگریس اس سے سخت کلامی کر رہی ہے کہ آپ کی کیا ورکنگ تھی, آپ کا کیا کام تھا, کیوں لوگ روس کے خلاف نہیں ہوئے, کیوں لوگوں نے روس کو ووٹ دیا ہے, کیوں ہمیں ووٹ نہیں دیا, اور بڑا پریشان نظر آتا ہے. اور سب سے آخری بات میں یہ کروں گا کہ جب مجرم خود تسلیم کر لے جرم کو تو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی. ڈونلڈ لو کو انڈیا میں یہ سوال ہوا ہے کہ آپ پر پاکستان یہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ پاکستان کی حکومت کو تلپٹ کر رہے ہیں, آپ اسے ختم کر رہے ہیں. اس نے اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کیا. اگر وہ بات غلط ہوتی تو وہ اچھل کر پڑتا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. وہ خاموش رہا, گویا اس نے اعتراف جرم کیا کہ ہم یہ جرم کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس نے یہ رولنگ کیا دی, تو یہ جو سارا پس منظر بنا سب کچھ غلط ہو رہا ہے. 70-80% قانونی ماہرین اس کو غلط قرار دیتے ہیں کہ یہ رولنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. 20-25 ایسے قانونی ماہرین ہیں جو اسے صحیح قرار دیتے ہیں. میں خود ان میں سے ہوں جو کہ سمجھتا ہوں کہ یہ رولنگ درست نہیں ہے. لیکن یہ بہت بڑا لیکن ہے کہ یہ کس طرح ہمارے یہاں پستول رکھ کر کروایا جا رہا تھا. یہ کام ہمارے کن پٹی پر پستول رکھ کے کروایا جا رہا تھا. اگر اس آرٹیکل 69 کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ کیونکہ یہ معاملہ اسمبلی کے اندر کا تھا, کیونکہ اس کا رضا ربانی بھی یہی کہتا ہے, سارے آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے اندر کا معاملہ تھا لہذا کسی کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے. تو میں کہوں گا وہ بھی ایسا غلط نہیں ہوگا اس پس منظر میں. ادروائز کہ ایک بات, ایک سازش, ایک بنیادی طور پر غلط بات بالکل سامنے آ رہی تھی. میں نے آغاز میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کی ایک اخلاقی سطح ہے, اس پر میں اس کو زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ان کی سطح پہ نہیں اترنا چاہیے تھا. اس کو قانون اور آئین کی بالادستی کو ہی آگے بڑھانا چاہیے تھا, اور چاہے اس کو انتہائی غیر آئینی طریقے سے اور ایک سازش کے تحت کرسی سے اتارا جا رہا تھا, اس کے باوجود اسے چاہیے تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہوئے اس قسم کی رولنگ سپیکر سے نہ دلواتا. رضا الحق صاحب, ہمارے آرمی چیف صاحب نے اسلام آباد میں سیکورٹی ڈائلاگ سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کی طرف جھکاؤ واضح ان کا اس خطاب میں جو ہے وہ نظر آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور ہمارے عسکری اسٹیبلشمنٹ میں ذہنی اور فکری جو تھوڑا سا ایک فاصلہ ہے وہ کچھ بڑھ نہیں گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. وسیم صاحب, یہ جو سیکیورٹی ڈائلاگ تھا جس کے اندر ہمارے آرمی چیف کا ایک سٹیٹمنٹ آیا, اصل میں تو وہاں پہ مختلف ممالک کے جو سیکیورٹی سے متعلق افراد ہیں جی, اور یقیناً وہ اپنے اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, اس میں امریکنس بھی ہوتے ہیں, تو وہ وہاں پہ موجود تھے. سیکیورٹی ڈائلاگ کے اندر یقیناً ہمارے جو آرمی چیف ہے انہوں نے ایک اپنا یوں کہہ لیں خطاب کرنا ہوتا ہے, یا کم از کم اپنا فریم ورک جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے ملک کا سیکیورٹی کے حوالے سے اس کو پیش کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ کچھ کویسچنز ایسے ہوئے جس کے جواب میں شاید یہ بات سامنے آئی اور اس کو پھر رپورٹ کیا گیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ اخبارات جو ہیں وہ خاص طور پہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ اینگلنگ کر کے
رپورٹ کرتا ہے مختلف چیزوں کی. تو اس میں رپورٹ جو کی گئی بات وہ بظاہر یوں دکھائی دی کہ جو روس کے اندر پاکستان کا ایک جب سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے دورہ کیا تھا روس کا, اس کے بعد سے پاکستان کا جو ایک سٹینس روس کے بارے میں چل رہا تھا شاید اس سے شفٹ کیا جا رہا ہے, بظاہر یوں دکھائی یعنی دیا. پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ چینج آ رہا ہے اس میں, شاید چینج آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اپیرنٹلی جسے ہم کہتے ہیں نا. لیکن اگر آپ اس انٹرویو کو پورا سنیں دیکھیں تو اس کے اندر ڈائریکٹلی اس چیز کی طرف کوئی اشارہ نہیں تھا. اچھا, اس میں یہ ہنٹ یا پوائنٹر ضرور دیا گیا تھا کہ پاکستان کسی ایک بلاک کے ساتھ نہیں چلے گا. یعنی کہ اس وقت ہمیں بالکل صاف دکھائی دے رہا ہے کہ جو ایٹ دا مومنٹ دنیا کے اندر 2 کلیئر بلاکس بن چکے ہوئے ہیں, اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بلاک نیوٹرل ہو کے چلیں گے. یہ کہا جاتا ہے عام طور پہ, ہماری عسکری قیادت بھی یہ بات کرتی ہے, ہمارے دانشور حضرات بھی یہ بات کرتے ہیں, ایون ہماری جو حکومت تھی سابقہ, اور یہ کہ جو بھی پولیٹیکل پروسیس میں لوگ موجود ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بلاک نیوٹرل ہو کر چلتے ہیں. لیکن جو اس وقت دنیا میں ایک پریشر کوکر سچویشن بن گئی ہوئی ہے اس میں شاید بلاک نیوٹرل ہونا ممکن نہیں رہا ہوا. آپ کو بہرحال کسی ایک طرف یا دوسری طرف اپنا وزن ڈالنا ہوگا. جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میڈیا اینگلنگ کر کے جو ہے وہ خبر دیتا ہے, تو اگر انہوں نے اینگلنگ کی اور صحیح رپورٹ نہیں کیا تو آئی ایس پی آر نے کوئی تردید تو نہیں کی ہے؟ دیکھیں, آئی ایس پی آر ہم نے دیکھا ہے عام طور پہ کہ وہ ہر ایسی بات کے اوپر تردید نہیں بھی دیتا جس کے اندر ان کے نزدیک وہ نیشنل انٹرسٹ کو ڈائریکٹلی ہٹ نہ بھی کر رہا ہو. اینگلنگ کی جاتی ہے, کئی دفعہ اینگلنگ کے نتیجے میں جو چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بینیفیشیل ہی ہوتی ہے ہمارے لیے. فار ایگزامپل, ہمارا جس قدر پاکستان کے اوپر پچھلے کچھ عرصے سے پریشر آ رہا ہے, خاص طور پہ یہ جو روس یوکرین والی جنگ کے معاملے کے بعد, وہ سب کے علم میں ہے, اور وہ پریشر یقیناً امریکہ نے ہی ڈالنا تھا کیونکہ ہم نے ایک سٹینس لینے کی کوشش کی ہے کہ ہم خاص طور پہ امریکہ کی پالیسی کو ٹو نہیں کریں گے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم روس کی پالیسی کو ٹو کرنا شروع کر دیں گے. ہم نے کہا یہی ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن ہم آپ کے کہنے کے اوپر یا کسی اور کے کہنے کے اوپر ان کی مذمت نہیں کریں گے بلا وجہ, جیسا کہ ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ اتنا زیادہ پریشر آ جاتا ہے کہ آپ کی عسکری قیادت بھی ود سٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتی. پھر ان کے لیے یہ ایک طرح سے آپ یوں کہیں کہ ایک روشن دان کھل جاتا ہے, ایک سائی آف ریلیف ملتا ہے اگر کہیں پہ یہ رپورٹ ہو جائے بات کہ پاکستان پرٹیکولرلی ایک بلاک کی طرف نہیں جا رہا بلکہ دوسری بلاک کی طرف بھی اس کے کچھ اشارے کنائے موجود ہیں اس کے حوالے سے. لیکن بہرحال اس حوالے سے جو ابھی ایوب بیگ صاحب بھی فرما رہے تھے, ابھی انہوں نے ذکر کیا نا, یہ جو یو ایس اسسٹنٹ یا ڈپٹی سیکرٹری کہہ لیں اس کو, ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کا ڈونلڈ لو, اس کا جو وہ ایک پوری اسکیم آف تھنگز ہمارے سامنے آئی, اس کے پیچھے یقیناً امریکہ کی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے وہیں سے وہ آغاز ہوتا ہے, جس میں پریزیڈنٹ بائیڈن بھی چیئر کر رہا ہوتا ہے اور باقی لوگ موجود ہوتے ہیں. رشیا ایک ایسا ٹپنگ پوائنٹ تھا جس کے اوپر امریکہ نے, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سٹینس لیا, رشیا نے بھی لیا. رشیا نے اس یوکرین والے معاملے میں ایسا سٹینس لیا کہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ جنگ کی طرف چلا جائے گا, لیکن جنگ مسلط کر دی ہے. وہاں رشیا کو جو بھی نقصان ہو رہا ہے وہ علیحدہ بات ہے, جنگ تو مسلط کر دی انہوں نے. بالکل. اور اس میں یہ ان کے نزدیک تو یہی تھا کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ جو بھی ہیں. خیر, دوسری طرف جائیں, اب امریکہ کے لیے سچویشن ایسی بن گئی اور مغرب کے لیے پھر اس کے بعد کہ ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ ہر صورت میں وہاں پہ اپنی پوزیشننگ کریں. اب ڈائریکٹ ٹروپس کی صورت میں تو پوزیشننگ کر نہیں سکتے, تو ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ آپ پریشرائز کر کے مختلف ممالک کو اپنے بلاک کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. یہ ڈیوڈ لو والی بات بھی اسی کا حصہ ہے, اور میرے نزدیک یہ جو ماریا زخارووا جو کہ اسپوکس پرسن ہے رشین فارن منسٹری کی, جس نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو کیبل یا ڈپلومیٹک کیبل جس کے منٹس پھر بنا کے ہمارے ایمبیسڈر نے پاکستان سینڈ کی, اور وہ تو یہ اس کا جب حوالہ رشیا دیتا ہے تو وہ بھی اس وقت جو ایک پبلک سینٹیمنٹ بنا ہوا ہے اس کو یوز کر رہا ہے. شاید رشیا کے پاس تو اس کیبل کی انفارمیشن ڈائریکٹلی نہ ہو, لیکن اس نے یوز تو کرنا ہے نا. ہر ملک نے اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال اب کرنا ہے. ہمارے لیے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر انتشار کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے, اور اس انتشار کی صورتحال میں حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے اور اپوزیشن بھی ذمہ دار ہے, دونوں ہیں. کیوس کی سچویشن ہے. اس کیوس کی سچویشن میں جو غیر ہیں وہ تو فائدہ اٹھائیں گے, یقیناً اٹھائیں گے, لیکن ہمیں اپنے گرباں میں بھی جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں کی ہیں. اگر اپوزیشن نے غلطیاں کی ہیں تو غلطیاں حکومت نے بھی کی ہیں, بلکہ شاید زیادہ کی ہوں.
ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی خاص طور پر اگر بات کریں تو پی ٹی آئی کے حوالے سے ہمیں یہ کلیئر چیز نظر آتی ہے کہ جو پی ٹی آئی 2014 سے پہلے کی تھی، 2014 کے بعد الیکٹیبلز جب انہوں نے اپنے ساتھ ملانے شروع کیے، منطقی انجام اس کا نکلتا ہی یہ ہے۔ اب اس کے نتیجے میں جو بھی سچویشن سامنے آ رہی ہے، اب اس کو ہینڈل کس طرح کیا جا رہا ہے، اس وقت تو سپریم کورٹ کے اندر اب تو آئینی ایک بحران ہے نا جس کا حل جو ہے وہ سپریم کورٹ ہی دے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ سپریم کورٹ حل دے گا۔ بہرحال جو حل بھی سپریم کورٹ اس حوالے سے اب دے تو یقیناً سب پارٹیوں کے لیے بھی وہی قابل عمل ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ اب اس کو مزید کشیدگی کو مزید ہوا دینے کی بجائے الیکشنز کی طرف چلا ہی جایا جائے تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک چیز بس میں آخری ایڈ کرنا چاہوں گا، جب بلاکس کی بات ہوتی ہے نا تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس میں 27 رمضان المبارک کو پاکستان مارز وجود میں آیا، ایک بلاک 1947 ہے، ہمیں وہ بلاک 1947 جو ہے نا 27 رمضان المبارک والا، وہ جو بلاک ہمارا ایک ذہن میں تھا کہ ہم کس طرح سے یہاں پہ ایک ملک قائم کر رہے ہیں جہاں پہ اسلامی نظام، وہ اسلامی نظام جو کہ ہمیں خلافت راشدہ کے دور کے اندر بہت کلیئرلی دکھائی دیتا، اور وہ یقیناً وہی نظام تھا جو کہ قرآن و حدیث و سنت کے مطابق اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں کلیئرلی ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پہ موجود ہے۔ ہم نے اس طرف پیش قدمی شروع میں کی بھی تھوڑی سی، مطلب ہم نے قرارداد مقاصد بھی منظور کی، ایون 73 کے آئین کے اندر بنیادی شقیں موجود ہیں جو اسلامی ریاست میں کنورٹ کرنے کے لیے، پریکٹیکلی اس کے اندر تبدیل کرنے کے لیے، اس کی طرف لے کے جانے کے لیے، اس بلاک 47 کہہ لیں، بلاک 27 رمضان کہہ لیں، اس کی طرف لے کے جانے کے لیے ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، اور یہ جو ایک جمہوریت کے نام کے اوپر اور عوامی حاکمیت کے نام کے اوپر ایک کھیل جو لگا ہوتا ہے، کھلواڑ پورا ہو رہا ہوتا ہے، اس کا حصہ بنا رہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ کس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، کسی بھی وقت وہ جو جنگ کے شعلے ہیں وہ تمام ممالک کو، تمام دنیا کو لپیٹ میں لے سکتے ہیں، تو بہرحال ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے ایوب بیگ صاحب، جب یہ پی ڈی ایم بنا تھا اس وقت سے لے کے آج تک پی ڈی ایم میں شامل جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کا یہ مطالبہ تھا کہ نئے انتخابات، شفاف جو ہے نا انتخابات جو ہے وہ کروائے جائیں۔ اس میں پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا سٹانس ڈفرینٹ تھا، وہ پہلے دن سے کہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد لائیں، ہم پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ چینج کریں گے، اور اسی وجہ سے ان کا تال میل جو ہے پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں سے نہیں بن رہا تھا۔ الٹیمیٹلی جو بھی حالات بنے ہیں، جیسے بھی بنے ہیں، سازش ہوئی ہے، جو بھی ہوا، الیکشن اناؤنس ہو گئے۔ اب جب الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں تو یہی جماعتیں اب الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ یہ بات واقعتاً سمجھ سے بالاتر ہے کہ 3 سال سے یہ مطالبہ ہو رہا تھا کہ مجھے اچھی طرح الفاظ یاد ہیں بعض اپنے لیڈروں کے، کہ پاکستان کے تمام مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ فوری طور پر صاف، شفاف، غیر جانبدار انتخابات کرائے جائیں۔ اب یہ انتخابات کا معاملہ آیا ہوا تو معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ جو شخص مخالفت کر رہا تھا انتخابات کی کہ حق میں نہیں تھا، یعنی حکومت، وہ کہہ رہی انتخابات کی طرف جاؤ، اور جو انتخابات کی بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ابھی انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں جو 2-3 چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ ایک تو ہے کہ وہ نیب کو ختم کریں گے جتنا وقت بھی ان کو حکومت ملا، اور دوسرا یہ وہ انتخابی اصلاحات اس طرح کی کرنا چاہیں گے جو ان کو سوٹ کرے، اور تیسرا وہ بیوروکریسی ایسی لانے کی کوشش کریں گے۔ نیب کے خاتمے کے لیے انہیں 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہوگی؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نیب کا کوئی تعلق نہیں 2/3 اکثریت سے۔ یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو امریکہ کا معاملہ ہوا ہے دخل اندازی کا، اس سے ایک لہر جو ہے عمران خان کے حق میں اٹھی ہے، تو وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس لہر سے ہمارا مخالف جو، یہ بڑی جائز بات ہے، ہر ایک کو سوچنی پڑتی ہے کہ یہ لہر جو ہے ان کے کوئی ووٹوں میں کمی نہ آ جائے، تو یہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کسی خاص نتیجے پر پہنچنا مشکل ہے کہ وہ اس وقت الیکشن کی اتنی شدت سے مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے امریکی سازش جس کا عمران خان ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے حکومت کے خاتمے کے لیے آئی ہے، اور اس کے حوالے سے جو خط ہمارے سفیر نے اسد مجید صاحب نے لکھا ہے، آپ یہ فرمائیں کہ اس خط کی وجہ سے مستقبل میں پاک امریکہ تعلقات میں کتنی تبدیلی جو ہے متوقع ہے؟ اگر وہ سازش ہے تو اس سازش کے اندر جانتے بوجھتے کچھ پارٹیز
شریک تھیں یا نہیں قطع نظر اس سے، جو کہ میرے خیال میں جانتے بوجھتے شاید نہ ہو، کوئی بھی ایسا محب وطن پاکستانی نہیں ہوتا جو کہ اس میں جانتے بوجھتے شریک ہو، لیکن بہرحال وہ ایک چیز موجود ہے. یعنی جو بھی اپوزیشن پارٹی کے رہنما ہیں وہ تو یہ کھلے عام کہہ رہے ہیں نا کہ آپ تحقیقات کروائیں اور اگر ہم مجرم ثابت ہوں تو جو مرضی سزا ہمیں دیں، وہ تو کھلے عام کہہ رہے ہیں. مائلیج کے لیے کوئی بھی حکومت بھی استعمال کرتی ہے اس طرح کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کو، اپوزیشن بھی یوز کرتی ہے، لیکن میں اس پرٹیکولر کیبل کی اگر بات کریں تو اس میں حقیقت یقیناً ہوگی، کیونکہ امریکہ تو چاہے گا انٹرفیئر کرنا. اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نہ جانتے بوجھتے کسی کے ہاتھ کھیل بھی سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو لیکن دوسرا کوئی فائدہ اٹھا لے. جس طرح کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انتشار کی پالیسی جہاں بھی جائے گی اس سے دشمنی فائدہ اٹھائے گا، لیکن اس میں آپ کا دوست جو ہے اس کو تو فائدہ کوئی حاصل ہوگا نہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے تاریخ میں کہ امریکہ کے دباؤ میں اگر آیا جائے تو پھر ہی دباؤ کارگر ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسی ٹپنگ پوائنٹ پہ سچویشن چلی جائے یعنی آپ پریشر لینا شروع کر دیں تو پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہینری کسنجر سے لے کے ڈیوڈ ٹینٹ جو ان کا بڑا فیمس CIA ڈائریکٹر تھا سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کا، جس کے نام پہ ٹینٹ میڈل دیا جاتا تھا. آخری میڈل جو تھا وہ سعودی عرب کے جو فارن منسٹر تھے محمد بن نائف اس کو دیا تھا 2000 میں، شاید 2002 میں. اور اس کی جو ویڈیوز ہیں چلی کے اندر بڑی فیمس چیزیں ہیں جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ ہم تو اس وقت موجود ہیں، ہم رجیم چینج کریں گے تو سک اٹ اپ، اس کو لیں، اب آپ اس کو قبول کریں. لوگ اگر نہیں قبول کرتے تو کیا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لوگ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے. تو امریکہ کسی ایک سچویشن میں، ایسی سچویشن میں خاص طور پہ جو روس والی بن رہی ہے اس میں ڈائریکٹلی بلیٹنٹلی اوپنلی بھی سامنے آ جاتا ہے. لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر سینکشنز کی یا دوسری چیزوں کی اس وقت تک سچویشن سامنے رہتی ہے، تلوار آپ یوں کہہ رہے ہیں لٹکتی رہتی ہے جب تک آپ دباؤ لیں نہ. اگر آپ دباؤ لے رہے ہیں تو وہ لٹکتی رہے گی، اگر آپ دباؤ نہیں لیتے تو ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کو اپنے سے دور نہ کرنے میں ہی بہتری سمجھ رہا ہو. اس کو بھی تو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ یہ میرے سے مکمل طور پہ دور نہ ہو جائے، تو وہ انگیج رکھنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال پاکستان امریکہ تعلقات تو پچھلے کچھ عرصے سے متاثر ہوئے ہیں، ہم سب کے سامنے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے یہ جو وار اینڈ ٹیرر وغیرہ اس سے تھوڑا سا ہٹا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 2014 میں، یعنی کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر عمران خان سے پہلے دیکھیں تو پرائم منسٹر نواز شریف تھا، پرائم منسٹر نواز شریف سے پہلے دیکھیں تو کم از کم اس وقت سے یہ شفٹ پرائم منسٹر نواز شریف کے طور پہ شروع ہو گئی ہوئی تھی ایک طرف جانی. لیکن الٹیمیٹلی پاکستان نے پھر موو کرتے کرتے ایک مکمل شفٹ اختیار کرنا دکھائی دیا کلیئرلی. امریکہ اس سے خوش تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ امریکہ بالکل انگیجمنٹ ختم کر دے. اور وہ ختم کرے گا تو اس علاقے میں امریکہ کا بھی نقصان ہے، وہ کھلا چھوڑ دے گا پاکستان کو. تو بہرحال پاکستان کو اثرات آ سکتے ہیں، لیکن شاید اس طرح کے اثرات نہ ہیں جس طرح کے لوگ ڈراتے ہیں یا سمجھا جاتا ہے کہ مکمل طور پہ پاکستان کو اس کی معیشت یا اس کی پوری جو ایک سسٹم ہے اس کو ہی امریکہ گرا دے گا. ایسا شاید ممکن اب نہ ہو. ایوب بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ماضی میں ہماری حکومتوں میں کئی دفعہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی حکومت نے آرٹیکل 5 کا سہارا لیا. آپ یہ فرمائیں کہ کسی حکومت کو ایسا سہارا لینے کی کیوں نہیں سوچی؟ کیا وجہ ہے؟ کہ کوئی ایسی مثال ہے کہ کسی حکومت نے تحریک عدم اعتماد اس کے خلاف پیش ہوئی ہو اور اس نے آئین کے کسی آرٹیکل کا سہارا لے کے اس سے رائے فرار اختیار کی ہو؟ دیکھیں پہلے تھوڑی سی اس سوال میں اصلاح کر لیجئے. پاکستان کی صرف آج تک ایک حکومت کے خلاف، بے نظیر کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، اس کے علاوہ کسی کے خلاف پیش نہیں ہوئی. آئی چندری گار، اسماعیل ابراہیم چندری گار، یہ پاکستان کے وزیر اعظم گزرے ہیں، ان کے نام پر کراچی کی ایک بہت بڑی شاہراہ ہے، انڈسٹریلسٹ تھے، بلیل آدمی تھے، ان کے خلاف پیش ہونا تھی لیکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور پیش ہوئی نہیں تھی. صرف آج تک بے نظیر کے خلاف پیش ہوئی ہے، اور وہ بھی آپ کو اس کا، کیونکہ وہ میرے سامنے کا واقعہ ہے، تو ہوا یہ تھا کہ اسلامی جمہوری اتحاد IJI نے وہ پیش کی تھی. اس وقت IJI میں 2 بڑی شخصیتیں تھیں، ایک غلام مصطفیٰ جتوئی اور ایک میاں نواز شریف. یہ دونوں نے مل کر سارا منصوبہ بنایا تھا تحریک عدم اعتماد کا، لیکن ایٹ دا 11th آور میاں نواز شریف اس سے بیک کر گئے تھے، پیچھے ہٹ گئے تھے. ان کے پیچھے ہٹنے کی وجہ یہ تھی، اور اسی وجہ سے وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی. ان کے پیچھے ہٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس وقت تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی تو غلام مصطفیٰ جتوئی نے وزیر اعظم بننا تھا، ان کے چانس تھے، وہ IJI کو ہیڈ کر رہے تھے. لہٰذا میاں نواز شریف جو ہے وہ اس معاملے میں طے کر کے معاملات آگے چلا کے آخر میں پیچھے ہٹ گئے، اور وہ تقریباً 12 ووٹوں سے وہ ناکام ہو گئی. اس کے علاوہ پاکستان میں آج تک تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی نہیں. اور آرٹیکل 5 کا تو استعمال کا اس وقت معاملہ آنا ہے نا جب
جیسے کہ اب صورتحال پیدا ہوئی، ایسی صورتحال بھی تو کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ ہمیں باہر کی انٹرونشن نظر آئی اور ہمیں یہ نظر آیا کہ بعض لوگ اس کے ساتھ انوالو ہو. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ اس کا تو کچھ سوال ہی نہیں تھا. ٹھیک، رضا الحق صاحب یہ فرمائیے کہ عمران خان کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے جس سنگین آئینی بحران جو پاکستان میں پیدا ہو گیا، آپ کے خیال میں اس کا منصفانہ حل کیا ہے؟ جی وسیم صاحب، اصل میں تو یہ اسی کے ساتھ بات مل جاتی ہے الٹیمیٹلی جا کے کہ نمبر ون، کیونکہ یہ سب جوڈس میٹر ہوتے ہیں، اور سب جوڈس کا مطلب یہ ہے کہ زیر سماعت ہوتے ہیں میٹر کو سپریم کورٹ، یعنی سپریم کورٹ کی طرف سے دیے گئے حل کے اوپر عمل درآمد کرنا. سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا جو حل ہے اس کے اوپر تمام پارٹیز کا کسی ایک واقعے کے کردار ہوتے ہیں نا. اس میں ایک کردار حکومت تھی، سابقہ حکومت کہہ لیں، ایک اپوزیشن تھی، عدلیہ بھی اس کا ایک فریق ہے، پھر باہر کی جو طاقتیں اور عوام بھی ایک فریق ہیں اس کے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو فریق نہیں بنایا ہوتا اندر، کہ یعنی ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہ حکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور یہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم نے سیاست کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب کو فریق تقریباً بنا لیا ہوتا ہے. بہرحال مستقل حال تو یہی ہے، لیکن ابھی یہ ہے کہ جو بھی بہرحال سپریم کورٹ کی طرف سے احکامات آتے ہیں اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے اور پھر الیکشنز کی طرف دیکھیں، قوم آگے بڑھے. تو جیسے رضا الحق صاحب فرما رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف بڑھے، قوم الیکشن کی آمد ہے. اب یہ فرمائیں کہ کیا عمران خان امریکہ مخالف بیانیے پر آئندہ الیکشن جیت کر حکومت بنا پائیں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت یہ بات کہہ دینا بہت زیادہ قبل از وقت ہے. کوئی فیصلہ سنا دینا کہ فلاں جیت جائے گا، میں سمجھتا ہوں غلط بات ہوگی، ایک غلط تجزیہ ہوگا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے اس بیانیہ سے سب سے زیادہ ہمارا صوبہ KPK جو ہے وہ متاثر ہوگا. پنجاب اتنا متاثر ہوتا مجھے نہیں نظر آتا. یہ کس تجزیے کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ جو حمیت، غیرت، یہ پٹھانوں میں ذرا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو جب ان کو بتایا جائے گا کہ تمہاری حمیت پر، تمہاری غیرت پر، تمہاری عزت پر حملہ ہوا ہے تو اس طرف زیادہ چانس ہے. پنجاب کے لوگ ذرا اس معاملے میں تھوڑا سا حکمت سے کام لبرل ہیں. اگرچہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب میں بھی اس کا اثر ہے، لیکن کوئی بات کہہ دینا اس وقت ممکن نہیں ہے. بلکہ میں صاف بات ہے، میں سمجھتا ہوں اب بھی اس وقت بھی جو صورتحال ہے، جس طرح کی لہر عمران خان کے حق میں چلی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ پاپولیرٹی شاید نہیں ہو سکتی جو اپوزیشن کی پنجاب میں ہے میرے خیال میں. لیکن یہ فی الحال اسے یہ قبل از وقت بات ہے. اور بلوچستان تو آپ نے دیکھا ہے وہ ہے ہی سرداروں کا علاقہ ہے، وہ جہاں جو سردار کہیں گے وہ کچھ ہوئے گا وہاں. البتہ میں دیکھتا ہوں کہ سندھ میں اس دفعہ شاید کچھ شاید والی بات ہے کہ پیپلز پارٹی پر کوئی سخت وقت جو ہے وہ آئے، لیکن اس وقت کچھ کہنا غلط ہوگا، قبل از وقت ہے، کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.